السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، عمائدین شہر، حضرات سامعین، حاضرین حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ڈڈیال کی جانب سے منعقدہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں آپ کا اور میرا شریک ہونا بارگاہ عزتی میں قبول فرمایا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ التجا، آرزو اور تمنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری قلب کی تسکین اور سامان راحت جاں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کے یہ لفظ ہیں کہ اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ کی محبت ہمارا دین ہے، جزو ایمان ہی نہیں عین ایمان ہے، اس کے بغیر تکمیل ایمان نہیں ہوتی۔ حضور کا پیار، حضور کی محبت یہ محض ہمارے ذوق کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے، شریعت کی منشا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہمارے اوپر واجب، لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو طالب علم اگر استاد سے پوچھے کہ امتحان کب ہوں گے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اس نے تیاری خوب کر رکھی ہے، وہ بے تابی سے امتحانات کا انتظار کر رہا ہے۔ تو وہ آ کے پوچھتا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کب آئے گی؟ لوگ تو تھر تھر کانپتے ہیں قیامت سے، اور وہ قیامت کا انتظار کر رہا ہے اور حضور سے پوچھنے آیا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، ما عادت لہا، اے سوال کرنے والے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے جس سے سینوں میں دل دہلتے ہیں؟ وہ قیامت جب لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، تم اس قیامت کا انتظار کر رہے ہو، کوئی خاص تیاری ہے؟ ما عادت لہا، تم نے تیاری کیا کر رکھی؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ جو پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث انہی سے مروی ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اگر ہمیں کسی چیز کی ہوئی تو حضور کے اس فرمان کی ہوئی کہ جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو کہا ہم اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، ابو بکر و عمر سے پیار کرتے ہیں، تو ہم پھر ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ حضور کی محبت، حضور علیہ السلام کا پیار صحابہ کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھیں تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ مرد تو مرد رہے، خواتین بھی پیچھے نہیں تھیں۔ جب احد کی لڑائی ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام شہید ہو گئے، تو ایک انصاری خاتون مدینہ المنورہ سے دوڑتے ہوئے میدان احد کی جانب جا رہی ہے۔ راستے میں اسے کوئی ملا تو اس نے کہا کہ تیرے باپ شہید ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تو پھر آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا شہادت اس کی قسمت ٹھہری، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ آگے بڑھی تو کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کی آرزو تھی کہ مجھے شہادت ملے، مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ آگے بڑھی تو کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیریت سے ہیں۔ کہا کل مصیبت بعدک جلل، حضور جب آپ ہیں تو پھر کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ بیٹے کی لاش بھی پڑی ہو، بھائی کی لاش بھی پڑی ہو، شوہر کی لاش بھی پڑی ہو اور باپ کی لاش بھی پڑی ہو، اور ایک خاتون سینے میں جو گداز، نرمی اور ان رشتوں کے ساتھ تعلق خاطر رکھتی ہے، آپ سب اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن حضور کی محبت اتنی فراواں، اتنی غالب ہے کہ یہ تکلیفیں ہی محسوس نہیں ہوتی کہ حضور سلامت ہے تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا وصال باکمال ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن زید کو خبر پہنچتی ہے، وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا، تو انہوں نے ایسے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احد، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، اب حضور رخصت ہو گئے ہیں تو میں نے ان چراغوں کو کیا کرنا ہے؟ تو ان کی بینائی سلب ہو گئی۔ تو کوئی ان کے پاس گیا اظہار افسوس کے لیے کہ پتہ چلا کہ تمہاری بینائی چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں افسوس ہوا ہوگا، مجھے تو نہیں، میں نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے، میں حضور کے بعد کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک خاتون ام المومنین کے پاس آتی ہیں حضور کے وصال کے بعد اور کہتی ہیں کہ میں حضور کا روضہ انور دیکھنا چاہتی ہوں، حضور کی قبر نور دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حجرہ عائشہ میں حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی تھی، تو وہ دروازہ کھول کے انہیں حضور کی تربت انور کی زیارت کرواتی ہیں اور دیکھتی ہیں تو اس کی روح بدن سے پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ وہ تو سینے میں دل رکھنے والے حضور کے عاشق زار، غلام اور محبت کرنے والے تھے۔ حضور کا پیار تو پتھروں کے کلیجے میں بھی رہا۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ بلکہ میں تمہیں محبت کی ایک دل آویز کہانی سناتا ہوں جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے محبوب جمعۃ المبارک کے دن ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز نہیں ہوا تھا
کہ مسجد کے ایک کونے سے، ایک گوشے سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں میں دل دہلتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا، اور وہ ایسے درد سے روتا ہے جیسے کناکت الخلوج، جس طرح کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو اور وہ چیختی ہے اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے، اور اس کی چنگھاڑ کی آواز دل پر اثر انداز ہوتی ہے، تو وہ رونے والا کناکت الخلوج، گم شدہ بچے کی ماں اونٹنی جس طرح روتی ہے، اس طرح وہ رونے والا روتا ہے۔ مسجد نبوی گونج اٹھی، اس کی چیخ و پکار سے کوہرام مچ گیا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سمت چل دیے۔ کھجور کا خشک تنا تھا جہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام ممبر بننے سے پہلے ٹیک لگا کے اس کے ساتھ حضور واز کیا کرتے تھے۔ آج پہلے دن ممبر بنا تھا، صحابہ نے کہا تھا دور والے آپ کو دیکھ نہیں پاتے، تو ایک ممبر بنایا گیا، تو اس کی ضرورت نہ رہی تو صحابہ نے اس کو اٹھا کے کونے میں ڈال دیا۔ حضور ممبر پہ بیٹھے تو وہ جدائی کا صدمہ گوارا نہ کر پایا، اور یہ رونے کی آواز اس ستون کی آواز تھی۔ آقا کریم نے جا کے اس کو آغوش میں سمیٹ لیا، جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آ جائے تو اس کی گھگھی بن جاتی ہے، اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس کی وہ چیخیں ہچکیوں میں، سسکیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ آقا کریم نے اس کو آغوش میں خوب سمیٹا اور اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرتے رہے۔ بتدریج اس کی آواز کم ہوتی رہی حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور دوبارہ آئے اور ممبر پہ بیٹھے تو صحابہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، کبھی لکڑیاں بھی روئی ہیں اور وہ بھی خشک تنا، اور آقا کریم نے جب صحابہ کے چہروں پہ حیرت پھیلی ہوئی دیکھی تو حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا لو لم افعل ھکذا لحن الی یوم القیامہ، صحابہ اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ اس کی آواز دنیا سنتی، حاجی اور معتمر جو آتے اس کی چیخیں سنتے اور اس کی آواز ختم نہ ہوتی، قیامت تک روتا رہتا۔ استن حنانہ در ہجر رسول زاد می نالت جو ارباب عقول۔ امام ابن سیرین اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے بلک بلک کے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ جب ایک خشک تنا حضور کے لیے اتنی محبت رکھتا ہے، ہم تو سینے میں دل رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا پیار ہے جو اللہ نے کائنات کے کلیجے میں رکھا ہے۔ حضور کی محبت لوگوں کے دل کا سرمایہ ہے، دل کا نور ہے، اور جس کو یہ دولت بیدار مل گئی وہ بامراد ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال نے کہا کہ جس کا سرمایہ حیات عشق رسول بن گیا تو یہ خشک و تر، یہ بحر و بر، یہ چہار عالم، یہ اس کے دامن کے ایک پلو میں باندھے جا سکتے ہیں۔ یہ نخچیر ہیں اس کے جس کو حضور کی محبت کا نور نصیب ہو گیا، اور یہ وہ دولت ہے جس کو اختیار کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی گئی، اور ایک مومن حضور کی محبت کے بغیر مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت عمر سے حضور نے فرمایا کہ جب تک کوئی مجھے اتنا محبوب نہیں مان لیتا تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا حضور میں آپ کو کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب مانتا ہوں، لیکن جو میری کیفیت باطن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے جان سے محبوب نہیں ہیں۔ تو فرمایا عمر ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ حضور مجھے آپ اپنی جان سے بھی محبوب ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔
علماء نے اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ میری کیفیت باطن یہ ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں حضور آپ جان سے بھی محبوب ہیں، تو فرمایا کہ حضور کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے، حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے، حضور کی توجہ بھی تربیت کرتی ہے۔ جب یہ کہا تو حضور کی نگاہ پڑی، عمر کے دل کی حالت بدل گئی، اور دوبارہ جب جھانک کے دیکھا تو حضور کائنات میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت، حضور سے پیار، حضور سے ربط عشق، حضور سے الفت کا شدید ہونا، یہ ہمارے لیے نافع ہے، اس لیے کہ اطاعت فرما برداری لالچ کی وجہ سے نہ ہو، اطاعت اور فرما برداری محبت کی وجہ سے ہو۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اس میں اتباع سے پہلے بھی محبت ہے، اتباع سے بعد بھی محبت ہے۔ تو اللہ محبوب کی اطاعت، اپنی فرما برداری ایسی چاہتا ہے جو محبت میں گندی ہوئی ہو، کسی غرض اور کسی لالچ کے ساتھ نہ جڑی ہو، بلکہ محبت کے خمیر میں گندی ہو۔ تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادا و جام سے گزر۔ تو اگر محبت کے دم سے ہی اطاعت کا داعیہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تو پھر وہ زمین و آسمان کی بے قرانیوں اور اس کی وسعتوں سے آگے گزر جاتی ہے۔ تو مزدوروں کی طرح عمل نہیں کیا جاتا، محبوں کی طرح عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے محبت کے من جملہ جو داعیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا داعیہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے اور اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ ویسے تو بندہ جس کی محبت میں گرفتار ہو وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یا بہانے جو مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، تو یہ حضور کی محبت کا ایک داعیہ ہے، محبت کا ایک ثمرہ ہے، محبت کا صلہ ہے اور محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرے اس کی باتیں کرے، اس کا تذکرہ کرے، اس کے ذکر دل نواز سے اپنے قلب کو طمانینت بخشے۔ جو کسے دا عاشق ہندا گل اسے دی کردا، سو مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مردا، یہ تقاضا محبت ہے۔ رومی کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی بھی دہم، کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کر دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، اس کی آواز کو شاید کم کر دو، شور ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب کسی کے لبوں پر حضور کے نام کا چراغاں ہوتا ہے۔ میرے شہر کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے تو یہاں قلم توڑ دیا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں آڑا آکھاں۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کثرت کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے، بندہ کسی نہ کسی بہانے اپنے محبوب کا ذکر چھیڑتا ہے اور اس کو تذکرہ محبوب تسکین دیتا ہے، قرار بخشتا ہے، سامان راحت بن جاتا ہے۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی برائی نہیں سن سکتا۔ حب کا شیع یومی و یسم، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے، اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ نہ محبوب کا عیب سن سکتا ہے، نہ محبوب کا عیب اسے دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر! عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا،
اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ حدیث تقریری ہے، حضور کے سامنے پڑھا حضرت حسان بن ثابت نے۔ حضور آپ کو ہر عیب سے مبرأ بنایا گیا، گویا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا آپ کو ایسے بنایا گیا۔ اللہ اکبر، تو محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں ہو ہی نہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ علامہ رومی علیہ رحمہ تمثیل سے بات سمجھاتے ہیں، اور بہت طویل فلسفے کو، پیچ در پیچ فلسفے کو چند مثالوں سے اتنی آسانی سے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں کہ یہ انہی کا خاصہ ہے۔ تو وہ اس مضمون کو بھی کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ گفت لیلا را خلیفہ کانتوئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خامش چو تو مجنو نیستی۔ لیلا کو دربار میں بلایا حاکم وقت نے، خلیفہ وقت نے، اور کہا تیرے حسن کا بہت شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کے ہوش اڑا دیے، نام تو قیس تھا نا، دنیا نام ہی بھول گئی، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے، تشخص مٹ گیا، نام بھی باقی نہیں رہا۔ کون سا جادو ہے تیری نگاہوں میں کہ تو نے ایک شہزادہ پاگل کر دیا؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تیرے سے زیادہ تو میری کنیزیں زیادہ حسین ہیں۔ تو جب یہ بات لیلا نے سنی تو اس نے دو لفظی جواب، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، اس نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں، دیدائے مجنو اگر بودے تورا، از دو عالم بے خطر بودے تورا، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا، تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور اس راستے میں ہوش کو بیچ کے آنا پڑتا ہے۔ یہاں ہوش والے کو سودا نہیں ملتا، یہاں ہوش بیچ کے آئے، جو ہوش چھوڑ کے آئے، ہوش کو چھٹی دے کے آئے، اس کو سودا ملتا ہے۔ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ جو یہاں ہوش کا سودا لے کے آتا ہے اسے نہیں ملتا، یہاں جو جنون کا بیپاری ہوتا ہے اسے کچھ ملتا ہے۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست، بری ہے، طریق عشق کے اندر بیداری اچھی چیز نہیں ہے۔ تو رومی کہتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور اگر میرے حضور کو دیکھنا ہو تو جناب ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ پھر جب اس نگاہ سے دیکھو گے تو جدھر دیکھو گے جلوے محبوب کے نظر آئیں گے۔ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، تو پھر انہی کے جلوے دکھائی دیں گے۔ لیکن اگر ابو جہل کی نظر ہو تو ابو جہل کی نظروں سے محبوب نہیں دکھا کرتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تمہیں دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ذرا توجہ آپ کی ہو تو حبیب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تبھی تو قبر میں سوال ہوتا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، پھر حضور سامنے ہیں اور سوال ہوتا ہے ابو جہل کو، ما کنتا تقولو فی ھذا الرجل، ابو لہب کو سوال ہوتا ہے، ابو جہل کو ہوتا ہے، عتبہ کو ہوتا ہے، عتیبہ کو ہوتا ہے، بتاؤ یہ کون ہے؟ ابو جہل کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اچھا پہچانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ پہچانتا نہیں تو گڑھے کس کی راہوں میں کھودتا تھا؟ پہچانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھواتا تھا؟ اوجریاں کس پر ڈلواتا تھا؟ دارالندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کروائی تھی؟ حضور کا رخ نور سامنے ہے اور پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ کیا کہتے ہیں؟ ہے ہاتھ لا ادری، ہم نہیں پہچانتے یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 13 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے،
فرشتے پوچھتے ہیں غازی علم الدین بتائیے کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو چوم تو لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میرے تو بخت سنور گئے کہ وہ میری لحد میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سنور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ قبر میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ جس نے دیکھا تھا وہ کیا کہتا ہے ہاتھ لادری، میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اور جو صدیوں کے فاصلے پر تھا، جس کی آنکھ نے ظاہری نظر سے نہیں دیکھا، جب اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے قدم تو چوم لینے دو، یہ تو میرے بخت سنورے کہ وہ میری لاحد میں آئے، یہ تو مقدر سمجھ، میں تو ساری زندگی انتظار ہی نہیں کا کرتا رہا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا مجھ سے پوچھتے ہو، مجھے تو نقشہ بتایا تھا مہر علی شاہ نے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بریاں، میں تو نقشہ یاد کر کے آیا ہوں۔ جس نے نہیں دیکھا وہ پہچان گیا، اور جس نے دیکھا تھا وہ پہچان نہیں پا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی کیا بچا؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص قبر میں جاتا ہے تو ان آنکھوں میں مٹی پڑ جاتی ہے، اس سے تو دیکھا ہی نہیں جاتا، یہ آنکھیں کھلتی ہیں۔ ابو جہل کی ان آنکھوں نے دیکھا تھا، ان آنکھوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہتا ہے میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، اس کی گو ان آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مومن کے دل میں تو ڈیرے ہی میرے حضور کے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی معرفت مومن کو قبر میں اس لیے نصیب ہوتی ہے کہ اس کے دل میں حضور بستے ہیں، دل میں ڈیرے حضور کے ہوتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا بھی تو پہچان نہیں سکا، اور اس نے نہیں دیکھا پھر بھی پہچان لیا۔ تو اگر ان کو دل میں بسا لو گے، دل میں رکھ لو گے، اللہ اکبر، تو پھر انہی کے جلوے تمہیں نصیب ہوں گے، پھر معرفت کا مسئلہ نہیں ہوگا، پھر پہچان کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو العباس المرسی فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے برابر بھی حضور کو میں اپنی نگاہوں سے اجل پاؤں، ما عادت لہو مسلمہ، میں اس لمحے کو اپنے آپ، میں ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو ما عادت لی مسلمہ، میں اپنے آپ کو اس گھڑی مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، ان کے جلوے میری نگاہوں کا نور بن کے رہتے ہیں۔ تو مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں بھی، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو ان کو مومن دیکھتا ہے اور ان کے جلووں میں گم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو اگر دیکھنا ہے تو پھر ابو بکر کی نگاہ لانی پڑے گی۔ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی پڑھائے نہیں جاتے۔ جو امی ہیں، آج لوگوں کو اس پہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے، صاحب جو امی ہے وہ پڑھنے کا باتیں وہ تو پڑھانے آتے ہیں، وہ سیکھنے کا باتیں ہیں وہ تو سکھانے آتے ہیں، امی لقبی پڑھائے نہیں جاتے۔ اور ابو جہل کی قسمت میں کہا دیدار محبوب جو ہے وہ، ابو جہل کی قسمت میں کہا دیدار محبوب، محبوب کا دیدار ابو جہل کی قسمت میں کیسے ہو سکتا ہے، ان کی مقدر میں کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ بدبختوں کو محبوب نہیں دکھائے جاتے، وہ تو جلوے انہیں نظر آتے ہیں جو نگاہ ابو بکر رکھتے ہیں، نگاہ عمر رکھتے ہیں، نگاہ عثمان رکھتے ہیں، نگاہ حیدر کرار رکھتے ہیں۔ محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمان برداری کی جائے۔ اور محبت کا ثبوت اگر آپ نے دیکھنا ہو کسی کی تو اس زاویے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ محبت کا سب سے بڑا داعیہ ہے۔ میں اگر آپ کے لیے دل میں کوئی جگہ رکھتا ہوں تو آپ جو مجھے کہیں میں وہ کبھی مانوں ہی نہ بلکہ اس کے برعکس چلوں، تو آپ میرے دل میں جو آپ کے لیے محبت کا دعویٰ ہے اس کو کبھی آپ قبول نہ کریں۔
تو پھر سرکار دو عالم ہمیں کوئی حکم دیں اور ہم اس حکم پہ عمل پیرا نہ ہوں، تو پھر دعوی محبت زبان کی نوک پہ ہے۔ دعوی محبت کا تعلق دلیل سے ہوتا ہے، اور محبت کا مرکز زبان کی نوک نہیں، محبت کا مرکز قلب انسان ہے۔ یا محبوب تو ایسا حکم دے جس کا بجا لانا نفس الامر میں ممکن بھی نہ ہو، تو محب تو وہ عمل بھی بجا لانے کے لیے آمادہ اپنے آپ کو پاتا ہے۔ وہ یہ سوال بھی نہیں کرتا یہ کیسے ہوگا۔ محبوب نے کہا تھا نا کہ پہاڑ سے نہر کھود کے لاؤ، اور نہر بھی پانی کی نہیں دودھ کی، تو فرحاد نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، اس نے کلہاڑا کندھے پہ رکھا، کہا یہ کر کے دکھاؤں گا۔ محبت حکم دے تو محبوب پیچھے نہیں ہٹتا، اور ہمارے آقا و مولا نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس کا بجا لانا ممکن نہ ہو، لیکن جس کا بجا لانا ممکن ہے اس کا حکم ایک بار نہیں، صرف نماز کا حکم حکایتاً انشاءً ترغیباً قرآن و حدیث میں تقریباً 750 مرتبہ دیا گیا ہے۔ 750 مرتبہ ہمارے محبوب ہمیں کوئی حکم دیں اور ہمارے پاس فرصت نہ ہو، ہمارے کپڑے پاک نہ ہو، ہمیں صبح جاگنا آ رہی ہو، اور دعویٰ ہے ہمارا محبت کا، یہ نوک زبان پہ ہے، دعویٰ دل میں نہیں اترا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب تو ایسا حکم دے جس کا بجا لانا نفس الامر میں ممکن نہ ہو، تو محب یہ نہیں پوچھتا کیسے ہوگا، تیشہ اٹھاتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ اور ہمارے محبوب کہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، اگر مجھے راحت پہنچانا چاہتے ہو تو سجدے کرو، اور ہم کہتے نہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ یہ کاہے کا عشق ہے، یہ کاہے کی محبت ہے؟ ہمارے محبوب ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز میرے لیے راحت قلب ہے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذان کے لیے کہتے ہیں تو فرماتے ہیں ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اذان پکارو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مجھے جاگ ہی نہیں آتی۔ میرے والد گرامی سے کسی نے کہا کہ حضرت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ نہیں آتی۔ آپ نے کہا ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی، تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، عشق کامل ہو تو نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر! کیسے ہوگا محبوب نے کہا ہو اور بندہ بھول جائے، بندے کو یاد ہی نہ رہے، تو وہ عشق کاہے کا ہے، وہ محبت کاہے کی ہے؟ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے احکام بجا لاتا ہے، اس کے لیے اس کو چاہے تکلیف ہی کیوں نہ سہنی پڑے، اور وہ گوارا کرتا ہے۔ لیکن ہمیں جو احکام بجا لانے کا کہا گیا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسان اور سہل ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ وہ حکم دیتا ہی نہیں ہے جس حکم کے بجا لانے میں ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے امکان موجود نہ ہو۔ نماز کا ہی حکم ہے، نہیں تم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، تمہارے پاس وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو، لیکن میرا حکم ہے اس کو تم نے ٹالنا نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے لیکن ہم عاشق رسول کہلائیں گے۔ تو میاں یہ تم کہلاؤ گے، تم لاکھ بار کہو ہم عاشق رسول ہیں، بات تو تب ہے وہ کہیں یہ میرا عاشق ہے، وہ کہیں یہ میرا ہے۔ ہم لاکھ بار کہیں ہم تیرے ہیں، لیکن وہ کہے کہ میرا ہے، بات تو تب بنتی ہے۔ تو اس لیے محبت تقاضے مانگتی ہے کہ جس سے پیار کیا جائے اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی۔ حکم تو بڑی دور کی بات ہے، محبت تو اس قدر حساس ہوتی ہے، محبت کے اندر اس قدر نزاکت ہوتی ہے، محبت کے اندر اس قدر لطافت ہوتی ہے، وہ محبوب کے اشارے کو بھی سمجھتی ہے۔ محبوب کی منشا کیا ہے، محبت کی حساسیت اس کو بھی سمجھتی ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزرے، ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو کسی وجہ سے پسند نہیں تھا۔ گزرتے ہوئے صرف اتنا پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ کسی نے اس انصاری کو جا کے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہم نے نہیں دیکھے۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ رکے اور اسے بلا اور فرمایا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔
میں اور آپ عاشق رسول کہلاتے ہیں. ہم غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. سویر سے لے کر شام تک، عقیقے سے لے کے ولیمے تک، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے طرز سیاست تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضور سے سلام عرض کیا. آقا کریم نے جواب نہیں دیا تو جدھر رخ پھیرا تو ادھر سے جا کے سلام پیش کیا. حضور نے پھر رخ پھیر لیا. سمجھ گئے حضور ناراض ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے. تو وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں ناراضگی کا سبب کیا ہے، تم بتا سکتے ہو؟ انہوں نے غور و تفحص کرنے کے بعد کہا ہاں، یہ تو نے جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے. چونکہ حضور نے اس سے منع فرما دیا اور کہا کہ یہ آتش دوزخ کا انگارہ ہے، تو شاید ناراضگی کا سبب یہ ہے. آگے بڑھا، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی. آقا کریم نے پکڑی اور یوں پھینک دی. بات ختم ہو گئی، ناراضگی کی وجہ بھی ختم ہوئی. بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی. مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، وہ بھی اٹھ کے جانے لگے. تو کسی نے کہا انگوٹھی تو اٹھا لو، تمہاری بیوی تو پہن لے، تم شرعاً نہیں پہن سکتے، جائز نہیں، لیکن بیوی کے لیے تو جائز ہے، قیمتی دھات ہے، اٹھا لو. تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم یہ پڑی رہے، کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کوئی ایسا طرز تکلم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا؟ کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے؟ کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے؟ کوئی ایسا طرز زندگی، انداز زیست تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا؟ تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر غور کرنا ہوگا. عاشق ہر کوئی آکے، پر عاشق بندہ مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، عاشق پیندہ بھر کے. اگر دعویٰ عشق ہے تو پھر اس کا ثبوت ہمیں اپنے عمل سے فراہم کرنا ہوگا، اپنے رویے سے فراہم کرنا ہوگا، اپنے طرز زندگی سے بتانا ہوگا کہ ہم واقعی حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں. ہمارا طرز زندگی بتائے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے نہ پوچھنے کی کسی کو نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت. تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. ہمارا رویہ بتائے، ہمارا طرز زندگی بتائے، ہمارا انداز معاشرت بتائے حضور کے عاشق ہیں. ہم نے صرف نوک زباں پہ رکھا ہے کہ ہم عاشق ہوتے ہیں. ہم نے یہاں بیج لگا کے اوپر عاشق رسول لکھ لیا کہ یہ علامت ہے کہ ہم عاشق ہوتے ہیں. میاں یہ بھی مبارک، آپ کے کڑکتے گرجتے نعرے بھی مبارک، میں ان کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن تمہارا عمل بتائے کہ تم عاشق رسول ہو. میں اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کروں اور میں دودھ دہی بیچتا ہوں تو لوگ آنکھیں بند کر کے خریدیں کہ یہ حضور کا عاشق ہے، ملاوٹ نہیں کر سکتا. کیسے ہوگا کہ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور 2 نمبر مال بھی بیچتا رہوں؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور میری زبان انگارے اگلے؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور وعدہ خلاف ہوں؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں لوگوں کا حق بھی غصب کروں؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور لوگوں کے ساتھ ظلم، جور، جبر اور زیادتی بھی روا رکھوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. عشق کو خدا را بدنام نہ کیجیے. عشق بہت بڑی طاقت ہے. عشق تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. عشق تو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا لیتا ہے. عشق کی ایک جست جو ہے وہ زمین و آسمان کی بے قرانیوں کو ایک لمحے میں پاٹ دیتی ہے. عشق تو بہت بڑی طاقت ہے، عشق تو بہت بڑی قوت ہے. میں سادہ مسلمان بھی اگر نہ بن پاؤں، اچھا انسان بھی نہ بن پاؤں، اور دعویٰ مجھے عاشق اعظم ہونے کا ہو، تو مجھے اس سے قبل پہلے پرائمری مکمل کرنی چاہیے، پھر میٹرک میں آنا ہے، پھر آگے چل کے میری پی ایچ ڈی ہوگی.
میں ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں چلا گیا ہوں اور حروف تہجی بھی لکھنا نہیں جانتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے فرائض بھی پورے نہیں ہیں, میرے واجبات بھی پورے نہیں ہیں. عشق تو ہتھیلی پہ جان رکھ کے محبوب سے پوچھتا ہے محبوب حکم کیا ہے, اور ہمیں صبح جاگ بھی نہ آئے اور ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عشق کا تقاضے ہمیں پورے کرنے ہوں گے, ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم عاشق ہیں, تو ہمارے عمل بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے وضو کیا اور صحابہ نے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا, اپنے ہاتھوں پہ لے لیا. اللہ اکبر. عشق محبوب کو منانے کے ڈھب خود جانتا ہے. عشق کسی کوچے میں, کسی بازار میں, کسی گلی میں, کسی کالج اور یونیورسٹی میں سیکھتا نہیں. جو عشق ہوتا ہے وہ محبوب کی نگاہوں سے پڑتا ہے. تو حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ما یحملکم علی ھذا, تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب احد کا میدان حضور علیہ السلام کے زخم آئے اور خود کی 2 کڑیاں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور میں جو ہے وہ پیوست ہو گئیں, تو انہوں نے اپنے دانتوں سے ان کو نکالا اور جو خون نکلا اس کو پی گئے. تو کسی نے کہا سنان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے کہ حضور کا خون میرے خون میں مل گیا ہے تو یہ بخشش کی ضمانت ہے. ایک دن پچنے لگواتے ہیں حضور, لگن میں ایک خون جمع ہوتا ہے. ایک صحابی کو کہا جاؤ ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑیں. وہ ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جان کر لیتے. واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگا دیا؟ جی حضور ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے. تو مسکرائے, کہا لعلک شربت, ہاں تم پی آئے ہو؟ قال نعم, کہا جی. کہا یا غلام قد حررت نفسک من النار, اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے. محبت کے اسلوب اپنے ہیں, رنگ اپنے ہیں, آہنگ اپنے ہیں. تو حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. اور جس کے ہاتھوں میں پانی آتا ہے وہ اپنے چہروں پہ مل لیتا ہے, اور جس کو پانی میسر نہیں آتا وہ ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل جاتا ہے. جنہ اکھیاں دل بر تکیا وہ اکھیاں ہی تک لیاں. اللہ اکبر. حضور نے جب صحابہ کے اس انداز محبت کو دیکھا فرمایا ما یحملکم علی ھذا, صحابہ تمہیں اس عمل پر کس چیز نے ابھارا؟ میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا کہ میرے وضو کے پانی کو تم نے زمین پہ نہیں گرنے دینا. یہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو؟ کس نے تمہیں اس عمل پر ابھارا؟ اس کا داعیہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت. تو آقا کریم نے فرمایا, اس کی نفی نہیں کی وہ جو کر رہے تھے, لیکن کہیں محبت کے ان مظاہر میں دین ترک نہ ہو جائے. اور صحابہ کا تو نہیں ہو سکتا تھا, آنے والوں کو میسج دیا میرے حضور میں. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے, تو اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے. جب بھی بولے سچ بولے, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے, اور تیسری بات فرمائی جب اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو مجاورت کا, ہمسائیگی کا حق ادا کرے. یعنی تمہارا یہ عمل بھی مبارک, لیکن یہ نہیں کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں تو لوگوں کے حقوق رونتے چلے جائیں. ہم عاشق رسول ہوتے ہیں تو لوگوں کی تذلیل کرتے چلے جائیں. ہم عاشق رسول ہوتے ہیں تو لوگوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھتے رہیں اور لوگوں کے حق پامال کرتے رہیں. تمہارا وہ انداز محبت اپنی جگہ پہ درست, اس کی نفی نہیں کی, لیکن فرمایا اگر تم یہ اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ 3 کام کرنے پڑیں گے. جب بھی بولو سچ بولو, تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو, اور تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو اس کی مجاورت کا, ہمسائیگی کا حق ادا کرو. میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہمارا عشق رسول, ہماری محبت رسول, ہمارا اور ہمارے آقا و مولا کے ساتھ عقیدت کا رشتہ اور ربط, یہ ہمیں مبارک ہو. لیکن کیا اس دعویٰ عشق کے ساتھ جو باقی اس کے تقاضے ہیں, کیا اس کو ہم پورا کر رہے ہیں یا ہم ان کو پامال کر رہے ہیں؟
اگر ہماری نمازیں بھی پوری نہیں ہیں تو پھر دعویٰ عشق کس طرح ہو سکتا ہے؟ دعویٰ عشق کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ کے رسول کی امت کے حقوق کو پامال کرتے رہتے ہیں تو ہمارا دعویٰ عشق کس طرح مکمل، کامل اور اکمل ہو سکتا ہے؟ میں دعویٰ عشق کی جو ہے وہ کا انکار نہیں کرتا، وہ تو کسی کو بھی حق ہے وہ کرے، لیکن دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور دلیل فراہم کی جائے گی انہی اصولوں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے فرمایا غزوہ موطا کے موقع پر کہ تم صحابہ کو تیار کرو، ان کی صف بندی کرو اور موطا کے مقام پہ لے جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے صحابہ کو تیار کیا، مسلح کیا، صف بندی کی، اور اس کے بعد ان کو روانہ کر دیا۔ یہ جمعرات کا دن تھا، اور خود رک گئے کہ ابھی یہ تھوڑی منزلیں دور جائیں گے اور میں اگلے دن تیز رفتاری پر جا کے ان کے ساتھ مل جاؤں گا، اور حضور کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر لیتا ہوں، چونکہ نہ جانے پھر دوبارہ حضور علیہ السلام کی زیارت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ پڑھایا تو دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ سامنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا ابن رواحہ، میں نے کہا تھا کہ لوگوں کو لے کے نکل جاؤ موطا کے مقام پر، تو عرض کی حضور میں لوگوں کو تیار کر کے، صف بندی کر کے، مسلح کر کے، ترتیب دے کے ان کو شہر سے روانہ کر دیا تھا، بس خود رک گیا تھا، اور آپ کے سامنے حالات ہیں، نہ جانے واپس دوبارہ آنا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اسی جنگ موطا میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی۔ تو کہا میں اس لیے رک گیا کہ میں جمعہ آپ کے پاس پڑھوں، آپ کے فرمودات سنوں اور آپ کی زیارت کروں، ہو سکتا ہے یہ آخری زیارت ہو۔ تو اللہ کے محبوب کی محبت میں یہ سب کچھ کیا، اور لیکن ادھر حکم تھا۔ تو حضور نے فرمایا ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے یہ اگر سونے سے بھر دی جائے اور تم اس کو راہ خدا میں خیرات کر دو، جو کل چلے گئے ہیں ان کے اجر تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ایک طرف حکم ہے حضور علیہ السلام کا، اور دوسری طرف ان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور حضور کا پیار اور اس کا ایک انداز ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حکم کا تقدم ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، چونکہ ہم جب سے ہوش سنبھالی ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے محب ہیں، یہ مجھے بھی دعویٰ ہے، یہ آپ کو بھی دعویٰ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میں چھوٹا سا ذرے کے برابر بھی ابھی ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا، اور آپ کو بھی یہی سمجھنا چاہیے، اور یقیناً آپ بھی ایسے ہی سمجھتے تھے، لیکن ہم نے پروان بھی چڑھنا ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے، اور اس محبت کو عمل سے ہم آہنگ کرنا ہے، اور جب عمل سے محبت ہم آہنگ ہوگی تو پھر محبت رنگ پکڑنے لگے گی، محبت جمنے لگے گی، محبت جو ہے وہ قبول ہونے لگے گی۔ ہم نے یہ کہا ہم تیرے ہیں، پھر وہ بھی کہہ دیں گے تو میرا ہے، پھر بات بن جائے گی۔ تو آئیے میں اور آپ یہ سننے کے لیے کہ وہ کہیں کہ تم میرے ہو، تو ہم نے اپنی محبت کا ثبوت اپنے عمل سے فراہم کرنا ہے۔ باتیں لمبی ہو رہی ہیں، آخری بات اور میری گفتگو اختتام کو پہنچی۔ محبت کا ایک تقاضا محبوب کے مشن کو، محبوب کی فکر کو، اس کے لائے ہوئے نظام کو دنیا کے اوپر نافذ کرنا ہے، اس کی عملی جد و جہد کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جو ہے وہ کیا تھا، وہ لینن جس نے وہ نظریہ دیا تھا اشتراکیت کا، تو جب وہ مرا تو اس کا ایک معتقد اس کی قبر پر آیا، اس نے اس کی قبر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں اور آج تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے عہد کر کے جا رہا ہوں، دوبارہ تب آؤں گا جب تیرے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دوں گا۔ دنیا اس کو بیان کرتی ہے، اور اشتراکی نظام کی ترویج کرنے والے کہتے ہیں کہ اس قدر اس کے پاس لائل لوگ تھے، اس طرح اس کے مشن کے ساتھ وابستہ لوگ تھے، لیکن کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ جنت البقیع میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، جبکہ 1,44,000 حضور کے صحابہ، کسی کی قبریں کہیں، کسی کی کہیں، کسی کی کہیں، وہ مدینے کی ٹھنڈی چھاؤں چھوڑ کے حضور کے نظام کے لیے تو نکلے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول، اللہ اکبر، حضور کے در کی مجاورت چھوڑ کر کے
جا کے قسطنطنیہ میں دفن ہوتے ہیں۔ حضور کی بشارت پر وہ بڑھاپے کے اندر جہاد کرنے نکلے، 80 سال سے زائد عمر تھی، 80 سال سے زائد عمر، اور پھر حضور نے جو بشارت دی تھی مدینہ کیسر کی فتح کی، تو اس کو پانے کے لیے جب زخم اتنے آ گئے، بیماری آ گئی، تو انہوں نے کہا مجھے اونٹ پر باندھ دو اور مدینہ کیسر تیرا ہانک دو، جتنا قریب جا سکوں اتنا ہی قریب جاؤں۔ اللہ اکبر، میں مر کے بھی زندہ ہوئے اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ، میرا مزار نہ پوچھ۔ تو انہوں نے اپنی زندگی حضور کے نام پہ لگائی، اور حضور کے نظام کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے جو کوشش کی وہ کسی سے مخفی نہیں۔ آج میں اور آپ حضور کے لائے ہوئے دین کے لیے، اس کے ابلاغ کے لیے، اس کی عملی تنفیذ کے لیے، اور اس کو بطور قانون نافذ کرنے کے لیے کس حد تک عملی جد و جہد کر رہے ہیں، افراد سازی کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، اپنے اوپر عملی تنفیذ کے اعتبار سے، اور حضور کے دین کی تفہیم کے اعتبار سے، اور اس کی ترویج کے اعتبار سے ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم پوچھیں، دیکھو یہ زندگی اللہ نے ایک بار دی ہے، بار بار نہیں دینے۔ میں اور آپ بچپن سے لڑکپن گزارا، لڑکپن سے جوانی آئی، جوانی سے ایام کہولت آئے، ایام کہولت کے بعد اب ہم بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ میری عمر کے ہیں، کچھ لڑکپن سے آگے گزر گئے، کچھ جوانی سے آگے گزر گئے، کچھ عنفوان شباب کو گزار چکے۔ ہم سب اپنے اپنے دائرے میں بیٹھ کے سوال کریں، ہم نے حضور علیہ السلام کی شریعت کی تنفیذ کے لیے، حضور کے نظام کے احیاء کے لیے، حضور کے پیغام کے ابلاغ کے لیے عملی طور پہ کتنا کام کیا ہے؟ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج سے 50 سال قبل دین کی قدریں کیا تھیں، اور آج وہ قدریں پیچھے گئی ہیں، تو ہم آگے لانے کی بجائے ہم پیچھے لے جانے کا سبب بنے۔ تو پھر کیا ہم اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا؟ ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور کو منہ نہیں دکھانا۔ جہاں دین تھا ہم نے آگے لے جانے کی بجائے، ہمارے ہوتے ہوئے، ہماری جوانیوں کے باوجود وہ دین پیچھے چلا گیا۔ ہم نے اس کے لیے عملی جد و جہد کہاں تک کی، اس کی تنفیذ تو ہم اپنے 6 فٹ کے بدن پر نہیں کر سکتے۔ ہم نے سارا زور اس پر دیا کہ ہم نے حضور کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اور یہ بھی صرف ہم نے قول کی حد تک کہا، عمل کی حد تک نہیں، لیکن ہم اس سے قبل اپنے 5-5.5 فٹ کے وجود پر اس کو کہاں تک نافذ کیا۔ ہماری اسی حال میں جو شادیاں ہوتی ہیں، مجھے بتاؤ ان شادیوں میں دین کہاں ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کے دیگر امور میں یہ سیاسی میلے لگتے ہیں، وہاں دین کہاں ہوتا ہے؟ دین کو تو ہم نے دیس نکالا دے دیا ہے۔ 56-57 اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت تو ہے، اسلام کی حکومت کہیں نہیں ہے۔ جو غریب الدیار اسلام ہے وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اقبال نے 1 صدی قبل کہا تھا، در عرب گردیدہ و ہم در عجم، مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب۔ کہا میں عرب میں بھی گھوما ہوں، میں عجم میں بھی گھوما ہوں، مجھے ابو لہب سے ملاقات ہوئی ہے، مصطفیٰ سے تو نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب، مجھے ابو لہب ہی ملا ہے جگہ جگہ، مجھے جو ہے وہ ابو جہل کا نظام ملا ہے، ابو لہب کا نظام ملا ہے۔ حضور کا نظام عملی تنفیذ کی صورت کے اندر کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوری رنگ ہے، کہیں مارشل لائی نظم ہے۔ حضور کا نظام خلافت کدھر ہے؟ حضور کا نظام شریعت کدھر ہے؟ حضور کا نظام مصطفیٰ کدھر ہے جو حضور لے کر آئے تھے؟ وہ تو کہیں بھی نافذ نہیں ہوتا۔ آج 56-57 اسلامی ملک ٹکڑیوں میں، جغرافیائی ٹکڑیوں میں بانٹے تھے، اور آج رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، لسانی بنیادوں پہ ہم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ میرے حضور نے تو عرب و عجم کو جوڑ کے رکھا تھا۔ اللہ صہیب روم سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، بلال حبشے سے آئے تھے، ابو ہریرہ یمن سے آئے تھے، ابو بکر مکے کے تھے، سعد مدینے کے تھے، سب کو جوڑ کے ایک برادری بنا دیا، اور ہم نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ۔ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔
ہم نے کہا اجمی ہمارے اوپر حکمران کیے ہیں، چلو تم بن جاؤ اور لاؤ نا خلافت کا نظام لا کے دکھاؤ۔ ہم اس بحث میں پڑے رہے کہ چور کا ہاتھ انگلیوں کے پوروں سے کاٹنا چاہیے یا درمیان والی انگلیوں میں کاٹنا چاہیے یا گٹ سے کاٹنا چاہیے۔ ہم اس بحث میں الجھ گئے اور انہوں نے ہمارے ہاتھ یہاں سے کاٹ دیے، انہوں نے ہمارے سر بھی کاٹ دیے، ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہمارے بچوں کو کچا چبا گئے اور ہم اس بحث میں الجھے رہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کھڑے کہاں ہیں۔ حضور کے لائے ہوئے نظام خلافت کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ وابستہ کرنا ہوگا۔ باقی اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے، وہ چاہے تو ابابیلوں سے کام لے لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو لنگڑے مچھر سے وقت کے نمرود کا غرور خاک میں ملا دے، وہ 313 سے بھی کام لے سکتا ہے، 72 سے بھی لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، کہا میں چاہوں تو کسی فاجر کے ہاتھوں سے بھی دین کا کام لے سکتا ہوں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بڑا واضح کہا کہ اگر تم اللہ کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہو نا تو پھر کیا ہوگا، وہ تمہیں مٹا ڈالے گا اور تمہارے جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اس کا رسول ان سے پیار کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل، اس کا وعدہ ہے، اس کے وعدے سچے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ اکبر، اس نے دین کو اس لیے بھیجا، اپنے رسول کو اس لیے مبعوث کیا کہ دین حق کو تمام ادیان پہ غالب کر دے، اور یہ دین غالب ہو کے رہے گا۔ یہ دین نے ہر صورت میں غالب ہونا اور اسلام کو غلبہ نصیب ہونا ہے۔ اللہ کے محبوب کا صحیح فرمان جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے، اللہ اکبر، میں آج کل جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو راست اقدام کرنا ہوگا، ورنہ امام مہدی ہمارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، وہ انہی کے پاس آئیں گے جن کے ہاتھ میں دین کا پرچم ہوگا، جن کے ہاتھ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تلوار ہوگی، وہ انہی کے پاس آئیں گے، چاہے وہ تھوڑے ہوں، چاہے وہ کمزور ہوں، چاہے ان کے پاس آلات حرب و ضرب نہ ہونے کے برابر ہوں، وہ ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، وہ انہی کے پاس آئیں گے۔ اور پھر جب وہ آئیں گے، اللہ اکبر، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مٹی، گارے اور پتھر کا بنا ہوا کوئی گھر، چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی کوئی ایک چھت، کسی پہاڑ کی کوئی چوٹی ایسی نہیں رہے گی جہاں اسلام کا، میرے محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا۔ تو غالب تو آنا اسلام نے، اور آ کے رہے گا، شرق تا غرب اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، اور وہ وقت آنے والا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آج اگر دجال آ جائے تو جو پیکج وہ دے گا دجال